اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، نماز سیکھو۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، رفع دین کیسے کیا جاتا ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قیام کی دعا کیا ہے، رکوع کی دعا کیا ہے، رفع دین کے بعد کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا دعا پڑھنا ہے، اتحیات میں کتنی دعا پڑھنا ہے، سلام سے پہلے کی دعائیں، سلام کے بعد کی دعائیں، یہ ہمیں میرے بھائیوں سیکھنا ہے۔ نماز یہ صرف ہاتھ پیروں کی ورزش نہیں ہے، بلکہ نماز ایک انقلابی عبادت ہے۔ ایک سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ نماز مساوات کا سبق دیتی ہے، برابری کا سبق دیتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی اسٹیج ایسا نہیں ہے جہاں غریب اور امیر ایک ساتھ جمع ہو، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں غریب اور امیر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کبھی خانہ کعبہ چلے جاؤ، حرم چلے جاؤ، جب مؤذن اذان کے یہ جملے بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مسجد حرام کی لیٹرین صاف کرنے والا بھنگی بھی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے بغل میں مکے کا بہت بڑا سیٹ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک امیر بھی نماز پڑھ رہا ہے، غریب بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، نماز کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بڑا ہے اپنے گھر تک، تو بڑا ہے اپنی دولت تک، تو بڑا ہے اپنی چودراہٹ تک، تو بڑا ہے اپنی فیکٹری تک، لیکن اللہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سارے اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز برابری سکھاتی ہے، تو نماز پڑھو۔ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ عمل کے معاملے میں پیچھے ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، دوسری وجہ میرے بھائیوں، آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے۔ یہ دنیا مکھی کا پر ہے، پانی کا بلبل آئے، مر جاؤ گے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی آج مہنگے مہنگے صابن سے نہاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ایک آدمی غسل دے گا۔ جو دنیا کے اندر مہنگی مہنگی کاروں سے چلتا ہے، مرنے کے بعد 4 لوگوں کا کندھا کا سہارا دے کر اس کو قبرستان میں پہنچایا جائے گا۔ جو مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہے، مرنے کے بعد 3 چادروں میں اس کو کفن دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا اپنے مرنے کے بعد لے کر کے جاؤ گے؟ کیا اپنی بلڈنگ لے کر کے جاؤ گے؟ کیا اپنی گاڑی لے کر کے جاؤ گے؟ کیا اپنا گھر بار لے کر کے جاؤ گے؟ کیا اپنی دولت لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دولت تو یہی رہے گی، تمہاری بیوی بچے بھی یہی رہیں گے، مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک تو موت تک ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ 3 دوست۔ پہلا دوست جو موت تک ساتھ رہتا ہے، وہ انسان کا مال، مر گیا ختم، نہ بینک بیلنس فائدہ دے سکتا ہے، نہ مال کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا دوست انسان کے اپنے یار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ چائے کی چسکیاں لیا کرتا ہے، جن کے ساتھ چائے کے مزے لیا کرتا ہے، جن کے ساتھ دارجلنگ ٹہلنے جاتا ہے، مالدہ ٹہلنے جاتا ہے۔ وہ دوست بھی قبر تک تو ساتھ جائیں گے، مٹی دیں گے، اور مٹی دینے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹائیں گے۔ اور تیسرا دوست جو انسان کی قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ انسان کے اعمال ہے، وہ انسان کی نیکیاں ہیں، وہ انسان کے اچھے کام ہیں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ ارے انسان کا مال کیا ہے؟ کھا لے اور ہضم کر لے، پہن لے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور
جو اللہ کھا لے ہضم کر لے پہن لے بوسیدہ کر دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، وہی تو انسان کا مال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا کی سچائی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے آئے، اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون آیا، مر گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، سکندر اعظم جو پوری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، سکندر، کوئی وجود اس کا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے گھوڑے پاڑا کے اندر کتنے بڑے بڑے سیٹ ہوں گے جن کے پاس دولت کا انبار ہوگا، آج ان کی قبر پہ جاؤ، ٹوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، پھٹی ہوئی قبریں۔ مجھے بتاؤ کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی؟ آپ لوگوں میں اتنے لوگ، ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے مولانا صاحب مجھے موت نہیں آئے گی، ہے کوئی؟ نہیں، موت آئے گی۔ مائیکل جیکسن جو اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم رکھا کرتا تھا، وہ مائیکل جیکسن جو کہتا تھا میں اتنے سال، سینکڑوں سال زندہ رہوں گا، چلتی جوانی میں وہ مائیکل جیکسن بھی چل بسا۔ موت کے فرشتے کسی سے دوستی نہیں کرتے ہیں، موت کے فرشتے کسی سے گھوس نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو ایسے ہیں، جب موت کا ٹائم ہوگا وہ ایک سیکنڈ لیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ جلدی بھی نہیں آتے ہیں۔ جب اللہ نے موت کو مقرر کر دیا ہے وہ ہر حال میں آ کر کے رہیں گے۔ آدمی سوچے چلو گھوڑے پاڑا سے مالدہ چلے جائے، شاید وہاں پر موت نہ آئے۔ مالدہ والے سوچے کلکتہ چلے جائے، شاید موت نہ آئے۔ کلکتہ کے لوگ سوچے چلو دلی چلے جائے، شاید وہاں پر موت نہ آئے۔ دلی والے سوچے چلو بمبئی چلے جائیں، شاید بمبئی کے اندر موت نہ آئے۔ بمبئی والے سوچے چلو امریکہ چلے جاتے ہیں، شاید وہاں پر موت نہ آئے، کیونکہ امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آئے لوگوں تمہیں جا جانا ہے چلے جاؤ، جا بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ہر حال میں ملاقات کر کے رہے گی، موت تم سے ہر حال میں مل کے رہے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم۔ آدمی سوچے چلو میں بڑا سا قلعہ بنوا لوں، بڑا سا محل بنوا لوں، یا ہزاری دوار کے اندر داخل ہو جاؤ، ہزار دروازے، شاید موت کے فرشتے کنفیوز ہو جائے میں کس دروازے کے اندر ہوں، شاید موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، آئے جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں پہ آ کر کے رہے گی، موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، کسی کو ہمیشگی ہوتی تو کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوتا، آپ کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے، لیکن آپ کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں ہمیں بھی مرنا ہے۔ عربی کا ایک شاعر اور کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل، موت ایسا جام ہے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے ہر نفس کو قبر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری
باری ہے. موت سے میرے بھائی اور شخص کو دو چار ہونا ہے. دنیا کے اندر ماں باپ تمنا کرتے ہیں جوان بیٹا مر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ماں باپ کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے, جوان بیٹے کا جنازہ. لیکن میرے بھائیوں, ماں باپ زندہ رہتے ہیں, بیٹے مر جاتے ہیں, بیٹیاں مر جاتی ہیں, 10-10 15-15 سال کے بچے مر جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. کیا ہے کہ موت ہر حال میں آنا ہے. موت سے دنیا کے اندر بچ نہیں سکتے. یہ دنیا ہے. کس دنیا کے دیوانے ہو؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. آپ نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑا. بھئی بکری کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا بوکری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم کلکتہ گئے تھے تو پتہ چلا بکری کو بوکری کہتے ہیں. گول کر دیا انہوں نے, گھما دیا. تو بکری کا مرا ہوا بچہ نظر آیا. دیکھو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑا اور اپنے صحابہ سے فرمایا, آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ, سڑا ہوا گلا ہوا بکری کا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا, 1 روپے میں, 1 درہم میں. صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مرا ہوا ہے, سڑا ہوا ہے, اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے. 1 درہم تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اور آپ گوشت کھاتے ہیں, بڑے کا گوشت کھاتے ہیں, بھینس کا گوشت کھاتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں, خسی کھاتے ہیں. لیکن کوئی اگر ہمیں مرے ہوئے خسی کا گوشت دے دے, مرے ہوئے بھینس کا گوشت دے دے تو ہم نہیں کھائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مرا ہوا ہے, یہ سڑا ہوا ہے, اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے, 1 درہم تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ سنو, تمہاری نظروں میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو اوقات ہے, جو حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت, اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے, اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے. او اللہ کے بندو, ہم کس دنیا کے پیچھے دیوانے, ہم کس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. آپ دنیا کے ساتھ, آپ کا دنیا میں کیا حال تھا, آپ نے دنیا سے کتنا دل لگایا. حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر, اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. جب اللہ کے نبی لیٹ کر کے فارغ ہوتے ہیں, آرام کر چکے ہوتے ہیں, جب آپ اٹھتے ہیں, صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں. صحابہ نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں, ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام کر دیں, آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی وَلِلدُّنْيَا أَنَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, آئے صحابہ اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے, میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. ایک بکری کا بچہ مجھے نظر آیا, ایک درخت نظر آیا, پیڑ نظر آیا, اور اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. تو میرے نبی نے بتایا آئے لوگوں, دنیا کے اندر اتنا ہی دل لگاؤ جتنا ضرورت ہے, دنیا کو اپنی زندگی نہ بناؤ. اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے, اگر تم دنیا کے دیوانے ہو گئے تو تمہیں مارا جائے گا, تمہیں ستایا جائے گا. آؤ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, تھوڑی لمبی حدیث ہے, میں پہلے پوری حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا. حدیث دیکھیے,
یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترجمہ دیکھو، آئے لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی. کس طرح؟ کما تدع لکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج آپ دیکھیے پوری دنیا مسلمانوں کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑی ہے. آج عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں. آج فلسطین کا حال دیکھو، یہودی اسپتالوں پر بم برسا رہے ہیں، اسرائیل اسپتالوں پر بم برسا رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، آج بزرگ مارے جا رہے ہیں، آج نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، 1400 سال کے بعد آپ ذرا اندازہ لگائیں آج مسلمانوں کو کس قدر مارا جا رہا ہے، کس قدر پیٹا جا رہا ہے. ارے دیکھنا ہی ہے، فلسطین کا حال دیکھ لو میرے بھائیوں، مسجد اقصی کا حال دیکھ لو، آج مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. لیکن آئے مسلمانوں، کیا کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ مسجد اقصی کے لیے مسلمان اتنا بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ مسجد اقصی مسلمان کتنے زیادہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے مسلمان اتنے تیار کیوں رہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا. مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے امامت کرائی، اور اللہ کے نبی کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی. حضرت آدم نے بھی نماز پڑھی، حضرت نوح نے بھی نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ نے بھی نماز پڑھی، حضرت موسیٰ نے بھی نماز پڑھی، حضرت ہارون نے بھی نماز پڑھی، حضرت یوسف نے بھی نماز پڑھی، حضرت یعقوب نے بھی نماز پڑھی، حضرت اسماعیل نے بھی نماز پڑھی، حضرت اسحاق نے بھی نماز پڑھی. تو مسجد اقصی ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے. ہمارے نبی نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد. 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کے 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ، اور دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے. ہاں آپ ایسے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ جس مسجد میں آپ جائیں یہ سوچیں کہ وہاں ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ سوچ غلط ہے اور یہ نیت غلط ہے. تو مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے نزدیک تیسرا سب سے اہم مقدس مقام ہے. مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز آپ پڑھ لیں تو 250 نمازوں کا ثواب ملے گا. آپ ایک نماز گھوڑائی پاڑا کی جامع مسجد میں پڑھے، ایک نماز کا ثواب، لیکن وہی نماز اگر آپ مسجد اقصی کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کو 250 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد حرام کے اندر کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000 نمازوں کا. کتنی نمازوں کا؟ 1,00,000 نمازوں کا. مسلمانوں یہ سن لو، یاد کر لو، ہمیں اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ
آئی پی ایل کے اندر چنئی کی ٹیم کا کپتان کون ہے اور بنگلور کی ٹیم کا کپتان کون ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اگر نہیں پتا ہے تو اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے تو یہ نہیں پتا ہے کہ مسجد حرام کی فضیلت کیا ہے، مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے، مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے۔ مسلمانوں یہ سیکھو اور اسلام کی تعلیم حاصل کرو، دینیات حاصل کرو۔ سنو، مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کا ثواب بعض روایتیں ہیں کہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے وہ ہے 250 نمازوں کا ثواب ملے گا مسجد اقصی کے اندر۔ اور مسجد قباء کے اندر کتنی نمازوں کا ثواب ہے، کون بتائے گا؟ چلیے یہ سوال آپ لوگوں کے حوالے، ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے کہ مسجد قباء کے اندر اگر ایک نماز پڑھی جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ جی، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ دیکھیے بزرگ بول رہے ہیں، نوجوان نہیں۔ کتنے ثواب ہے اگر مسجد قباء میں نماز پڑھی جائے؟ ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد اقصی کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد اقصی میں 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، 2 شہر ایسے ہیں جہاں دجال نہیں جا سکتا ہے، اور 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مسجدیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسجد تو مسجد حرام خانہ کعبہ ہے جہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا ہے، اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور 2 شہر جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایک تو مکہ المکرمہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا مدینہ المنورہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور 4 مسجدیں جہاں دجال نہیں جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی، اور چوتھی مسجد طور۔ تو یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد اقصی کی فضیلت کو سمجھو اور یاد رکھو، مسجد اقصی کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ صرف عرب اور اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، صرف عرب اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ، مسجد اقصی کی تاریخ بتاؤ، فلسطین کی تاریخ بتاؤ، کس طریقے سے فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسجد اقصی پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 1948 کے اندر کس طرح یہودیوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا۔ آج ضرورت ہے مسجد اقصی کی تاریخ بتانے کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ الی قصعتها، ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، ایک سوال کرنے والے صحابی سوال کرتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات یہ ہوگی، تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں پیٹا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو، دبدبے کو ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے
اللہ کے نبی کمزوری کیا ہے؟ قال الوان حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کمزوری دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے. آئے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا. آج یہی تو حال ہے. آج دنیا کی محبت ہے، موت سے مسلمان ڈرتا ہے. آئے مسلمان ہو، تم بہادر نبی کی امتی ہو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو نبی بہادر ہے، شجاع ہے، دلیر ہے. آج اس بہادر نبی کی امت بزتے نہیں. حضرت خالد ابن ولید کو دیکھیے. خالد ابن ولید 70,000 کا 40,000 کا لشکر لے کر کے جا رہے ہیں شام کے علاقے میں، اور شام کا لشکر 2.5 لاکھ کا ہے. خالد ابن ولید کا لشکر کتنے کا؟ 40,000 کا، اور شام کا لشکر 2.5 لاکھ کا ہے. 2.5 لاکھ کا لشکر. جب شام کے لشکر کے سردار کو معلوم چلا کہ خالد ابن ولید 40,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، تو شام کے لشکر کے سردار نے کہا اے خالد ابن ولید کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اے خالد ابن ولید کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ 2.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000، 2.5 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے 40,000 کو لے کر کے آ رہے ہو؟ میرے بھائیو، اس وقت خالد ابن ولید نے جو جواب دیا تھا، جو تاریخی جملے کہے تھے، ریکارڈ کر لو. آئے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر لکھ لو. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا آئے شام کے لشکر کے جنرل، آئے شام کے لشکر کے کمانڈر، تیرے ساتھ جو 40 لاکھ ہیں ان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہے، میرے ساتھ جو 40,000 ہیں ان کو اتنی ہی محبت اپنی موت سے ہے. یہ وہ مسلمان تھے. آئے مسلمانوں، آج تمہارا کیا حال ہے؟ تو آج مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں. تیسری وجہ، آخری وجہ، اور پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. بس 10-12 منٹ میرے رہ گئے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہیں. آج کل تقریریں بہت ہوتی ہیں، ایک مقرر کو 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے سننے کے عادی ہیں، پورا خون چوس لیتے ہیں اچھے طریقے سے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے 1.5 گھنٹے تک تقریر کرنا، کیونکہ اب گلے بڑے کمزور ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے. پہلے خوراک اچھی ہوتی تھی تو پہلے کے علماء 3 گھنٹے بول لیتے تھے. ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے اندر آتما جواب دے دیتی ہے. بہرحال ٹائم ہے تو گاڑی تو کھینچنا ہے کسی بھی طریقے سے. تو تیسری چیز، مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. سورہ توبہ کے اندر 24 نمبر کی آیت اٹھائیے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آئے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ یہ لوگوں سے کہہ دیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے محبت ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہے، تمہیں اپنے مال و دولت سے بڑی محبت ہے، جس کو تم نے بڑا خون پسینہ بہا کر کے کمایا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہیں اپنی تجارت سے، اپنی دکان سے بڑی محبت ہے، جس کے بارے میں تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا کاروبار فلوپ نہ ہو جائے، کہیں میرا کاروبار بند نہ ہو جائے.
ومساکن ترضونها، اور تمہیں اپنے گھروں سے بڑی محبت ہے جس میں تم آرام کرتے ہو، ان ساری چیزوں سے محبت کرو۔ محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے، لیکن خبردار خبردار، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرمائے۔ تو میرے بھائیو، جب نبی کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے اندر نبی کی محبت ہے کہ آج ہمارے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے؟ تو جواب تو یہ ہوگا، ہم نام کے مسلمان ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین، اور پوری دنیا سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، الآن یا عمر، آئے عمر اب جا کر کے معاملہ بنا ہے، اب جا کر کے بات بنی ہے، تو معلوم یہ چلا کہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور نبی سے محبت کرنا، نبی سے پیار کرنا میرے بھائیوں یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کرنا، نبی کی سنتوں سے پیار کرنا۔ آج مجھے بتاؤ ہمارے اور آپ کے اندر کتنی نبی کی سنت سے محبت ہے؟ اس کا جواب یہ، آج ہمارے اندر نبی کی سنت کی محبت نہیں ہے، نہ آج نبی کی محبت ہے، نہ آج نبی کی سنت کی محبت ہے، نہ نبی کے طریقے کی محبت ہے۔ میرے بھائیو، نبی سے محبت تو یہ ہے، نبی نے جو عمل کیا، جس عمل کا حکم امت کو دیا وہ عمل کیا جائے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، آج ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کا نام مسواک ہے۔ اللہ کے نبی کو مسواک اتنی زیادہ پسند، اتنی زیادہ پسند تھی، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے اگر میری امت پر مسواک کرنا دشوار نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن یہ امت کے لیے مشکل ہے، یہ امت کے لیے دشوار ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے مسواک کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کو مسواک کتنی زیادہ پسند تھی میرے بھائیوں، نبی کا آخری وقت ہے، آپ اپنی زندگی کے آخری لمحوں سے گزر رہے ہیں، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، حضرت عائشہ کے بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے مسواک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی، حضرت
حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا آپ کو مسواک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے مسواک لی، نبی کے منہ میں اتنی طاقت نہیں ہے، حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے نرم کیا، اللہ کے نبی کو دیا۔ آخری وقت تک میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے۔ میرے بھائیوں، مسواک کے بارے میں 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 1 2 10 نہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا مسلمانوں آج سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، اور خصوصاً اہل حدیثوں آج تم نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اہل حدیثوں سے باتیں کروا لو، رفع دین کرنا، اوپر نیت باندھنا، ہم اور آپ اس بحث میں تو بہت آگے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی سنت ہے مسواک کی، یہ ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے، نہ عوام کرتی ہے نہ علماء کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو سنت کو عام کرو، اس سنت کو پکڑو، یہ اللہ کے نبی کو بڑی پسند سنت تھی۔ اپنے موبائل میں پرس رکھتے ہو، اتنا بڑا موبائل رکھتے ہو، پیسے رکھتے ہو، ATM کارڈ رکھتے ہو، اپنے جیب کے اندر یہ چھوٹی سی لکڑی رکھ لیا کرو، مسواک رکھ لیا کرو، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، منہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو نبی کی سنت کیا ہے؟ مسواک ہے، اور نبی سے محبت کا مطلب نبی کی سنت سے محبت کرنا۔ ایک سنت اور آپ کو بتاؤں جو ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں، بڑی عجیب سنت ہے، میرا خیال ہے شاید آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، جوتے اور چپل پہننے کی بھی سنت ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ پہلے حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال۔ اللہ کے نبی فرماتے جب جوتے پہنو یا چپل پہنو تو دائیں پیر میں پہلے پہنو اور اس کے بعد بائیں پیر میں، یہ سنت ہے۔ دونوں جوتے چپل پہننے کی سنت یہ، پہلے دائیں پیر میں پہنو پھر بائیں پیر میں۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو بائیں پیر سے پہلے اتارو، الٹے پیر سے پہلے اتارو اور دائیں پیر کا اس کے بعد اتارو۔ یعنی اللہ کے نبی کی جوتے پہننے اور اتارنے میں سنت یہ ہے، آدمی دائیں پیر میں پہلے پہنے پھر بائیں پیر میں، اور اتارے تو بائیں پیر کی پہلے اتارے اور پھر دائیں پیر کی اتارے۔ میرے بھائیوں آج سنت کو بھی ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو نبی اس کی سنت سے محبت کرو۔ آج مسلمانوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے، آج نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سنتوں کا اہتمام کرو، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، عصر کی نماز سے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان سنتوں کی حفاظت کیجئے، ان سنتوں کو بھی ضرور پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ، جو آدمی دن کے اندر 12 نمازوں کو پڑھے گا، یہ 12 نمازیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے 6، 2 رکعتیں ظہر کے بعد 8، 2 رکعتیں مغرب کے بعد 10، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد 12۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ آج سنت تو دور کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو یہ بھی نبی سے سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ آدمی 12 رکعت نماز ضرور پڑھے۔ میرے بھائیوں اور بھی سنتیں ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، اس کی 3 وجوہات میں نے آپ کو بتائی، عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کی محبت کے شکار ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں ہے۔ اچھا آخری بات کر کے انشاءاللہ بات میں ختم کرتا ہوں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرے بعد جن مقرر کو بولنا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد آپ ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ۔
یہ 3 وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی. اب موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, بس 2 منٹ کے اندر یہ بتا کر کے میں بات ختم کروں گا. موجودہ وقت میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں, اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم مسلمان تو ہیں. میرے بھائیوں مسلمان ہیں, لیکن معاف کیجئے مجھے کہنا پڑے گا, آج ہم مسلمان ہیں صرف گوشت کھانے کے نام کے, کام کے مسلمان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. آج ہم نماز پڑھنے کے مسلمان ہیں, لیکن ہماری شادیاں دیکھ لو وہ مسلمانوں کی نہیں ہے, ہمارے نام مسلمانوں کے ہیں, لیکن ہمارے بزنس دیکھ لو مسلمانوں کے ایسے بزنس نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ اسلام ہے, یہ اسلام نہیں ہے جو آسان لگا اس کو مان لیا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. اسلام آسان تو ہے, لیکن ہم نے آسانی کو اسلام بنا دیا. دین کے اندر آسانی ہے, لیکن ہم نے آسانی کو دین بنا دیا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ سوچتا نماز پڑھ لی کام ختم, اب میں جو چاہوں کروں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی مسجد کا متولی بن گیا, وہ یہ سوچتا میں مسجد کا متولی بن گیا ہوں, اب میں جو کچھ بھی کروں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت عمر کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے میں عزت سے نوازا ہے, اللہ نے اسلام کے ذریعے میں عزت دی ہے. تو میرے بھائیوں مسلمان بن جاؤ. مسلمان وہ نہیں دیوالی آئے تو پٹاخے بھی پھوڑ لے, ہولی آئے تو ہولی بھی کھیل لے, وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ, تمہارا چلنا بھی اسلام ہو, تمہارا رکنا بھی اسلام ہو, تمہارا بیٹھنا بھی اسلام ہو, تمہارا کھانا بھی اسلام ہو, تمہارا پینا بھی اسلام ہو, تمہاری دوستی بھی اللہ کے لیے ہو, تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. دوسری ذمہ داری میرے بھائیو, یہ دور فتنے کا دور ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اور اپنے بچوں کو توحید بتائیے. اپنے بچوں کو یہ بتائیے آئے میرے بچے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں, شرک نہ کرنا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بتاؤ اپنے بیٹے کو کبھی وندے ماترم نہ کہنا, میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. بتاؤ اپنے بچوں کو کبھی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگانا. میرے بھائیوں ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن توحید میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, اللہ کی ذات میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے اندر عمل کی کمی ہے. میں مانتا ہوں اہل حدیثوں کے اندر عمل کی کمی ہے, لیکن ہاں ہماری یہ کوالٹی ہے, اہل حدیثوں کی یہ خصوصیت ہے, ایک امتیاز ہے کہ اہل حدیث کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں, اہل حدیث کبھی عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے سروں کی دستار ہے, یہ ہمارے سروں کی پگڑی ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک اور قیامت کی صبح تک ہم اس دستار کو گرنے نہیں دیں گے. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے, اپنی اولاد کے عقیدے کو مضبوط کیجئے. تیسری چیز, ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں, ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں, اس ملک کے اندر مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی رہتے ہیں.
ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے، اچھا بنائیے، خوشگوار بنائیے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو، دین کی تعلیم بھی دو، اور دین کی تعلیم کے بعد اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو. اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو جج بناؤ، اپنے بچوں کو پولیس والا بناؤ. یہ بھی موجودہ وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج ضرورت ہے مسلمان اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. آج اس نبی کے ماننے والے سب سے زیادہ بد اخلاق نہیں میرے بھائیوں. اس اعلیٰ اخلاق والے نبی کے، اس اعلیٰ اخلاق کہ مالک نبی کے ماننے والے بد اخلاق نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے اخلاق اچھے کرو. اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام اخلاق کی زور سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اور اگر یہ چاہتے ہو لوگ اسلام قبول کرے تو اپنے اندر بھی اخلاق پیدا کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور واقعہ سنانے کے بعد انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں. بس ایک آخری چیز ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں اور واقعہ سنانے کے بعد بات ختم کرتا ہوں. دراصل ناظم اجلاس نے پہلے تو مجھ سے کہا تھا 11:50 تک بولنا ہے. میں نے کہا کچھ کم کریے، تو بیچاروں نے 11:30 کہہ دیا. اب وہ خود ہی سوچ رہے ہوں گے پہلے تو ہم نے کم کر دیا، ابھی خود بڑھائے جا رہے ہیں. بہرحال بس جب تک گلا ساتھ دے رہا ہے ایک آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. ہمارے یوپی کے اندر ایک جگہ ہے سہارنپور کے اندر ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا کاندیلا. اس گاؤں کے اندر ایک زمین تھی اور اس زمین پر ہندو دعویٰ کرتے تھے یہ زمین میری ہے، اور مسلمان دعویٰ کرتے تھے یہ زمین میری ہے. دونوں دعویٰ کرتے تھے، لیکن نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہندوؤں کے پاس. انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز بڑے پریشان، نہ مسلمانوں کے پاس ثبوت ہے نہ ہندوؤں کے پاس. کن کے حق میں فیصلہ کروں؟ جج نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی مان لو؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہماری نظروں میں تو کوئی نہیں ہے. ہندوؤں سے کہا کیا تمہاری نظروں میں ہے؟ ہندوؤں نے کہا ایک مسلمان بزرگ ہے، چچا ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں اور وہ بڑے دیندار امانت دار سچے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھروسہ ہے، وہ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی مان لیں گے. کہا ٹھیک ہے. فیصلے کا دن آیا، جج نے مسلمان بزرگ کو بلایا. عدالت کے اندر ہندو بھی آ گئے اور مسلمان بھی آ گئے اور اس بزرگ کو بلایا گیا. جج کہتا ہے آئے بزرگ، ہندوؤں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ یہ بتائیے جو زمین جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں یہ زمین میری ہے اور مسلمان کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، آپ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے، حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ وہ مسلمان چچا کہتے ہیں جج صاحب حقیقت تو یہ ہے، یہ زمین جس کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں. ہندو کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ زمین میری ہے. جج صاحب حقیقت یہ سچائی ہے، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا، زمین ہندوؤں کو دے دی. ہندو سوچنے لگے یہ مسلمان ہے، اگر یہ چھوٹا سا جھوٹ کہہ دیتا، اگر یہ عدالت کے اندر اتنا جھوٹ بول دیتا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی ہے تو جج ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا. لیکن یہ سچا مسلمان ہے، یہ اچھا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور اسی عدالت کے اندر ان سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے بھائیو، اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اخلاق جیت گیا. آئے مسلمانوں سچے بن جاؤ، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. آج ضرورت ہے اخلاق پیدا کرنے کی. تو موجودہ وقت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ میں نے آپ کو
آپ کو بتا دیا میرے بھائیوں، میرا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اور میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو پورا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں عبدالحلیم صاحب کو اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے اس بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا۔ میرے بھائیوں، جب میں پنڈال کے اندر شروع کیا تھا میں نے پروگرام، تو بڑے مختصر لوگ تھے، لیکن اب میری نظروں کے سامنے کوئی جگہ ایسی نہیں جو خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ، اور آپ کو میرے بعد ابھی یہ خطیب کو اور سننا ہے میرے بھائیوں، لہٰذا اسی اطمینان کے ساتھ اور اسی تسلی کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آپ حضرات یہاں پر بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرا دے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کی ایمان کو اور مضبوط کر دے، اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر کے ہمیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی، ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔